سامعین، نوجوڑ فرقے کی یہ بدنام زمانہ حسام الحرامی پن کتاب یہ کرتی اٹھائی قوم کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ اس کا مجدد اس طرح اس فرقے کو اندھیرے میں رکھا ہے، گمراہی کے اندھیرے میں، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حقیقی معنی میں کہ وہ گمراہیت میں ہیں اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وجہ کیا ہے کہ ان کو ہم دلائل دیتے ہیں، دلائل دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیخ اور ماتم ان کے اندر ہے۔ دیکھیں سامعین کس طرح ان کے اندر جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آپ کو اندازہ لگ جائے گا اس طرح گفتگو کو سننے کے بعد کہ یہ حسام الحرامی پن کتاب جو ہے ان خبیثوں کو جو ہے 7 طبق تک پہنچا دیا ہے۔ ان کی سانس گھٹ رہی ہے، لیکن مسئلہ پیٹ اور جیب کا ہے اور ناک کا مسئلہ ہے، اس لیے حق سمجھنے کے باوجود بھی یہ اپنے مجدد کو جو ہے اعلانیہ طور پر اندر تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس نے خباثت پھیلائی ہے، گمراہیت پھیلائی ہے، لیکن زبان سے کہنے میں یہ کرتی اٹھائی قوم کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ فہیم رضا عارفی صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں سر ریکارڈنگ ہے حضرت، میں بھی ریکارڈنگ کروں، ایک بات سمجھنی تھی حضرت۔ جی ریکارڈنگ کروں میں؟ جی ریکارڈنگ کروں؟ بتائیے کیسے کیا کون سی بات ہے؟ یہ حسام الحرمین کی ایک عبارت جو حسام الحرمین کی عبارت جو حفظ الایمان کے متعلق لکھی ہے، ذرا وہ سمجھنا تھا مجھے۔ نہیں نمبر سے ہی پتہ چل گیا آپ کا مطلب کوئی کس چیز سے ارادہ ہے تعلق کال کرنے کا؟ یہ حسام الحرمین کی عبارت ذرا سمجھنی ہے مجھے، جو حفظ الایمان کے متعلق جو لکھا ہے وہاں پہ۔ کوئی بات نہیں، سمجھا دیں گے، پہلے بتائیے آپ تو آپ کو وہ نمبر کس نے دیا؟ مناظرہ کرنے آئے ہو کیا؟ نہیں بھائی سمجھ، میں تو بولا شروع میں بول دیا، میں سمجھنا چاہتا ہوں بھائی، مناظرہ نہیں۔ میں جماعت ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ ہاں تو میں منع کہاں کیا بھائی، صرف سمجھنا ہے، عبارات کو سمجھنا ہے۔ یہ حسام الحرمین میں جو لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں ہے، 4 ورقہ اس میں اس نے تشریح کی ہے، تو اسی کو سمجھنا ہے۔ آپ کا میرے پاس آگے نمبر میں سمجھا مطلب جس میں مسئلہ میں نے سمجھایا یا میرے استادوں نے سمجھایا سمجھا دوں گا، اتنا ہے۔ ارے بھائی اب سنے ہی نہیں، اب تو کیا سمجھائیں گے مجھے؟ اب سنتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ، تو آدمی سمجھے گا کس طرح؟ پھر آدمی بات کس طرح کرے؟ آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا، میں نے نمبر دیکھ لیا، میرے پاس ٹرو کالر ہے، مجھے مت سکھائیے۔ ارے ٹرو کالر ہے ٹھیک ہے، تو وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں حافظ نہیں ہو؟ چال چل رہے ہیں میرے بھائی، ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ارے عجیب تماشا ہے یار، ٹرو کالر میں کچھ بھی کہے ہمیں مت سکھاؤ، ہم بھی مدرسے میں رہ تو رہے ہیں۔ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ میں کیا سکھا رہا ہوں آپ کو؟ میں غلط کیا بولا؟ حضرت وضاحت کر دیں۔ میں اپنی غلطی سے میرے بھائی اتنے مت ناچو۔ عجیب تماشا ہے، میں کچھ بولے بھی نہیں ہوں، اور آپ نے کیا سمجھا ٹرو کالر سے؟ مت سکھاؤ میرے بھائی، میں یہ سب چال سمجھتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں جتنا سمجھ کے رکھا ہے۔ ارے اس میں چال کیا ہے؟ حفظ الایمان کی عبارت کو اس میں کوٹ کیا ہے، اس کے مطابق سمجھیں، اس میں چال کیا ہے یار؟ تم رہنے دو، تمہارا نمبر کی میں ارے اگر اپنے مسلک اور اپنے بتاؤں گا میں کون ہوں اور تم او عارفی صاحب، فہیم اکرم عارفی صاحب، اگر آپ کو اپنے آپ سب جانتے ہیں، مجھے پتا ہے کیا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے مجدد سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے، اور صرف ان کے نام سے کھاتے ہیں، تو پھر اعلان کر دینا، آپ اعلان کر دیں، اعلان کر دیں آپ کون اعلان کر دے کہ آپ کو اپنے مجدد سے محبت نہیں، نفرت ہے، ان کے نام صرف کھانا ہے، ان کا دفاع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں محبت ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہم تو سب بھاگ کیوں جانتے رہے ہیں، ہیں؟ اور پھر بھاگ کیوں رہے ہیں آپ ہمیں سنیں، میری بات سنیں، آپ مجھے کہیں کہ بھائی آپ فلاں عبارت کی کا دفاع کرو، جواب دو۔ آپ میری ریکارڈنگ کرو، جو بھی کچھ کرو، آپ کہیں بھی چڑھاؤ، مگر میں یہ سیاست سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کتابیں کھول کھول کے تو پھر بتائیں، پھر آپ اعتراض کیسے کریں گے جب اس کا سامنا کا نہیں کر سکتے؟ آپ جواب دینے سے اعتراض کیسے کریں جب آپ کو جواب دینے کا حق نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے؟ اعتراض رد کیسے کریں گے آپ مد مقابل کا؟ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، مجھے سب آتا ہے۔ تو ابھی تو بھاگ رہے ہیں آپ۔ صوفی کریم حنفی صاحب کو جانتے ہو؟ بھائی اس کا آپریشن ہو گیا ہے۔ ارے میں جو پوچھتا ہوں اتنے ادب کسی کے ساتھ پوچھ رہا ہوں تو ادب کے ساتھ جواب دیجیے۔ تو آپ بھاگ رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں،
آپ میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں عارفی صاحب، میرے سے آپ میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں کہ میں چال سمجھ گیا، آپ یہ بدتمیزی خود کریں اور میں کہہ دیا اس کو آپریشن ہو چکا ہے. مجھے مت سکھائیں ٹھیک ہے. ارے پھر آپ لوگ کو اعتراض کرنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ اعتراض میں دوں گا نا جواب، میں بھی مدرسے میں ہوں، تھوڑی میری آپ کو مد مقابل اپنے مخالف کا رد کرنے کا حق کیسے بنتا ہے جب جواب دینے سے قاصر، بے بس لاجواب اور فرار ہو رہے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، میں فرار نہیں ہونے والا، میں آپ کو جواب دوں گا. فی الحال تو فرار ہو رہے ہیں. میں نے یہاں عبارت پڑھی ہے کہ غالباً 4 ورقہ، حفظ الایمان کی عبارت 4 ورق کی ہے، 4 ورق کتاب ہے. اور غالباً بتاؤ اچھا، اگر آپ اپنے متعلق کہیں غالباً میں مسلمان ہوں تو گویا آپ اپنے اسلام پر شک کر رہے ہیں. یہاں آپ سنیں میرے ایک بات، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ غالباً یعنی حفظ الایمان نہیں، بس سنیں گے نہیں، مجھے پتہ ہے دیوبند کی دلائل اتنی پکی مضبوط ہوتی ہے، آپ میں تاب نہیں ہے سننے کی، یہاں تک کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت سننے کی تاب نہیں آپ کے اندر. اپنے اعلیٰ حضرت کی عبارت سننے کی تاب آپ کے اندر نہیں ہے، نہ بساط ہے آپ کے اندر. فہیم اکرم عارفی صاحب اپنے مجدد کی عبارت اور کتاب کا نام سن کر کے آپ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لوگ پسینہ چھوٹ جاتا ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کی کتاب کی یہ حال ہے سن کر کے آپ کی علماء دیوبند کی کتاب عبارت سنیں گے آپ کی کیا درگت بنے گی. یہی وجہ ہے آپ لوگ سننے تیار نہیں، بھاگ رہے ہیں. اتنے دیر تک بکواسات کر رہا ہے، سامعین علماء دیوبند کے متعلق تبرہ بازی کرتا ہے، غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے مجدد کی عبارت کو صحیح ثابت کرنے سے قاصر، بے بس اور عاجز ہے. یہ مت مجھے پڑھاؤ ٹھیک ہے، کوئی سنے بھی تو بھی سناؤ نا اسے. تم پڑھو گے بھی نہیں، تم لوگ پوری زندگی جاہل رہو گے. تم اپنے مجدد کی بات پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، سنتے ہیں، تمہیں کون پڑھائے گا؟ ارے پہلے اپنے مجدد کی اس کتاب کو پڑھو جو تمہارے اندر قطعیات میں سے ہے، لا ریب کتاب ہے، ماننا فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے، اس کو پڑھنے تیار نہیں، دوسری کیا پڑھو گے تم؟ کتنا پانی میں ہے ٹھیک ہے، وہ تو پتہ چل گیا تم کتنے، یہ عارفی تم کتنے پانی میں ہو چل گیا پتہ. تم نے سب بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. بیڑا غرق تم کر رہے ہو تمہارے دھرم کی، تمہارے مجھے حسام الحرمین کی، حسام الحرمین کا بیڑا تم غرق کر رہے ہو اور مجھے بول رہے ہو. چلو کون سا بیڑا غرق کیا؟ دلیل دو. تم دلیل کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دلیل میں سب دے دوں گا ٹھیک ہے. کیا دو گے؟ کب دو گے؟ میں نے بیڑا غرق کیا، ہم نے بیڑا غرق کیا، اس کو دلیل ثبوت پیش کرو تم. چلو حوالہ دو. میرا نمبر کس نے دیا تمہیں؟ مجھے یہ بتائیے، میں تمہاری سب باتیں کرا دوں گا، تمہارا نمبر سب پاس جائے. ارے سب کے پاس دو میرا نمبر، لیکن آج تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری صلاحیت، تمہاری بزدلی یہ ہے، اپنے مجدد کی عبارت کو پڑھنے سے تم تھراتے ہو، کانپتے ہو. یعنی اتنا بڑا گھوٹالا کر گیا ہو تمہارے اس کی اپنی کتاب میں کہ تم لوگ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. یعنی اتنا جو ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا مجدد جو ہے تمہارا بیڑا غرق کیسے کیا ہے، تمہارے میں ہمت نہیں اپنے مجدد کتاب پڑھنے کی، اور تبرہ بازی کرتے ہو علماء دیوبند کی کتاب کے اوپر، عبارت کے اوپر. تم ان کی پاؤں کی حق کے برابر نہیں ہو جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو. کس کے بارے میں؟ تم ہمارے مجدد کی باتیں کر رہے ہو نا، تم ان کی پاؤں کی حق کے برابر نہیں ہو جن کی تم باتیں کر رہے ہو. کیوں؟ وہ کون ہے؟ وہ جو بھی ہوں وہ ہیں. تمہارا نبی ہے نا. کیسے الفاظ ثابت کروں. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت والے احمد رضا کو یہ ولی نبی بلکہ امام الانبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں. حوالہ دوں تمہارے پرسنل پہ دوں؟ ارے یہ تمہارے ہی انہوں نے غرق کیا ہے سب نے. جس کو تم نبی مانو، نبی امام الانبیاء سے بڑھ کر مانو، وہ تمہارا ایمان غرق نہیں ہوا، تمہارا اسلام غرق نہیں ہوا، تمہارا دھرم غرق نہیں ہوا. اور تم ہمیں بول رہے ہو، تم گستاخی ثابت کر نہیں پا رہے ہو، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نے بیٹا غرق کیا. دیکھو تمہارے پاس حوالہ دے رہا ہوں ان کو. تم کیا حوالہ دو گے؟ تم کیا دو گے؟ حوالہ دے کر ابھی دے رہا تمہارے کو. میں حوالہ دینے کے لیے میں اپنے استاد کو دوں گا اور ان سے کرنا مناسب نہیں سنو گے اپنے مجدد. تم کو پتہ ہے تمہارا مجدد نے کیا گل کھلایا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ بتاؤ. حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق کہہ رہا ہے 4 ورقہ کتاب، اور جب جس پر اعتراض کرتے ہو وہ صفحہ نمبر 16 بولتے ہو. 4 ورقی کتاب میں 8 صفحہ ہوتا ہے، 8 صفحہ، اور لکھا کیا 4 ورقی کتاب، اور حوالہ دیتے ہو 16 صفحہ کا ہیں. اور تم کو اتنا بڑا دھوکہ میں رکھا، اندھیرے میں رکھا ہے. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی تمہارا مجدد کی گمراہیت کو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم مجھے ثابت کیا کرنا چاہتے اتنا بتاؤ پہلے. ثابت کرنا چاہتے ہیں تمہارا مجدد حفظ الایمان کو نہیں پڑھا ہے اور پڑھنے کے بغیر فتوے. کیسے الفاظ نکال رہے ہو؟ ارے میں تم کو حوالہ دیا حسام الحرمین. انسان ہو، تم نے کیا سیکھا اس دنیا میں آ کے؟ ارے سامعین دیکھو، اس کے پرسر میں نے حوالہ بھیج دیا ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ اسحف التھانوی نے چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے
غالباً 4 ورقہ، یہ خود کہہ رہا ہے، اور یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حفظ الایمان کی عبارت 16 صفحہ پر، 4 ورقی کتاب جو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے 8 صفحہ ہوتا ہے، 8 صفحہ، ایک ورق میں 2 صفحہ ہوتا ہے، تو 4 ورقی کتاب میں 8 صفحہ ہوتا ہے، تو 8 صفحہ میں جو ہے 8 صفحہ بول کر کے اور اعتراض کرتے ہیں لوگ 16 صفحہ کے اوپر، اور اس کا کہا غالباً 4، تو گویا اس کا مجدد نے جو ہے یہ عبارت پڑھی نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے ہر پاگل کو، یعنی جیسا حفظ الایمان کی عبارت میں ایسا علم غیب، تو وہاں ایسا کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی توہین ہو گئی، اور یہاں پہ جیسا ایسا دونوں لکھا ہے اس کا مجدد نے، اس کے یہاں گستاخی نہیں ہے۔ بتاؤ تو یہ تو میں تم سے پوچھیں، تم جواب دو نا اس کا۔ ارے تم جس کی تعریف کر رہے ہو ہم اس سے نہیں ماننے والے، ٹھیک ہے؟ اچھا تم مطلب حسام الحرمین کو نہیں مانتے ہو؟ اگر حسام الحرمین کو نہیں مانو گے تو تمہاری الصوارم الہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، تمہارا حشمت علی نے لکھا ہے کہ حسام الحرمین کا ماننا فرض قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا اس کا منکر کافر ہے۔ اب یہ بول رہا ہے کہ ہم حسام الحرمین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دیکھو سامعین، یہ تو کافر ہو گئے تو اپنے دھرم کے اصول سے۔ حشمت علی رضوی کی کتاب الصوارم الہندیہ کے اصول سے تو یہ تو فتوے سے کافر ہو گیا، کہہ رہا ہے تم جو حسام الحرمین کو بھیجے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بتاؤ اگر یہ مانے گا نہیں تو پھر کیسا رضا خانی ہے، کیسے ظاہر کرے گا کہ ہم اپنے مجدد کو مانتے ہیں؟ تو کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ امتیاز اہل سنت لکھا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یہ تو مرا ہے تو فہیم اکرم عارفی ہے، ہمارے اکابر پر تبربازی کرتا ہے، بھونکتا ہے، غلطیاں نکالتا ہے۔ آج اس کی حالت دیکھیں، آج جب اپنے مجدد کی جب اپنے اوپر پڑ گئی پڑھی تو اپنے مجدد کی کتاب کا انکار کر کے الصوارم الہندیہ کے اصول سے کافر ہو گئے۔ سامعین بھاگ گیا فون کاٹ کے، دیکھو فون کاٹ کے بھاگا ہے۔ یہ فہیم اکرم عارفی نام ہے اس کا۔ ہاں علی اصغر دیوبندی، تمہارا نمبر ہی میرے پاس سیو ہے۔ فون کیوں کاٹ دیا یار؟ فون کیوں کاٹ دیا تم نے؟ ارے میں مدرسے میں ہوں تو مدرسے میں ابھی تو 12 بج ہے، تمہاری چھٹی بھی ہو چکی ہے، تو تم فری ہو، اتنے دیر سے بات بھی کیے ہو، تم حسام الحرمین کا انکار کر کے تم تو کافر ہو گیا الصوارم الہندیہ کے اصول سے۔ ہونی چاہیے جو ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں، تم گمراہ خود ہو کے دوسرے کو گمراہ کر رہے ہو۔ تم دلیل دو نا بھائی۔ غلطی کرتے ہو تم کیا؟ ارے دیکھو میں گمراہ ہوں اگر کافر ہوں تمہارے سامنے، تمہارے اصول تمہاری کوئی تحقیق سے تم ثبوت دے کے ثابت کرو نا مجھے۔ تم ثبوت دے نہیں پا رہے ہو، زبردستی کافر مسلم کہہ رہے ہو۔ میں نے تمہیں کافر ثابت کیا، تم نے کہا ہم حسام الحرمین کو نہیں مانتے، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو الصوارم الہندیہ کے اندر حسمت علی لکھتا ہے ہمیں اعلیٰ حضرت کا یہ ہم عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر مانتے ہیں۔ پھر فون کاٹ دیا، دیکھو سامعین، کافر مانتے ہیں تمہارے ہاں اور تم فون کاٹو بھاگتے ہو۔ سامعین یہ ہے ان کے اوقات۔ ابھی سے بول رہا ہے میں ثالثہ میں ہوں، یعنی پڑھ رہا ہے مدرسے کے اندر، ابھی سے طالب علم کے زمانے سے اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں اتنا زہر بھرا گیا ہے اس کے مدرسے کے اندر۔ بتاؤ آگے جا کر کس طرح فتنہ پھیلائے گا اگر ابھی سے اس کا علاج نہیں ہوا تو۔ دیکھیں اس کو اپنے اوقات پتہ چل گیا ہے نا، دیکھو پھر فون کر رہا ہے سامعین۔ ہاں فون کاٹ دیا۔ پھر جس ہمارے اکابر کی عبارت پر حسام الحرمین میں اعتراض کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہمارے اکابر کو کافر کہنے کی ناپاک اور خبیث کوشش کرتے ہیں، فون کر رہا ہے، فون کر رہے ہو، فون کاٹ رہے ہو، بات کرو یا تو بات کرو۔ چلو کسی کی لائن پہ دے رہا ہے۔ ہیلو، ہاں کون صاحب بول رہے ہیں؟ کفیل بول رہا ہوں۔ کفیل کون؟ تطہیر احمد۔ کفیر احمد؟ کفیر تطہیر احمد بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں، میں عرض بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کے پرسنل پہ یہ حسام الحرمین کا حوالہ ان کو بھیجا ہے، ان کو میں نے، وہ آپ ذرا لے لیں ان سے، ان کو میں نے بھیجا ہے، ان سے اتنا سوال میں نے کیا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے یہ پوچھا، آپ ذرا دیکھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں باہر ہوں، آپ ٹائٹل کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین میں صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تشریح کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو لکھا ہے 4 ورق، یعنی حفظ الایمان کی عبارت کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے، تو کیا حفظ الایمان میں 4 ورق کی کتاب ہے؟ دوسری بات سنیں حضرت، پہلے سب دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے کہا غالباً 4 ورقہ۔ بتائیں آپ کا نام تطہیر صاحب ہے، اگر آپ عالم ہیں،
میں اگر پوچھوں آپ عالم ہیں تو آپ اگر ایسا بولیں، اگر آپ ایسا بولیں غالباً میں عالم ہوں، میں اگر پوچھوں آپ سنی ہیں، اگر آپ ایسا کہیں غالباً میں سنی ہوں، تو پتہ ہی چلا آپ کو اپنے سنی ہونے میں یقین نہیں ہے، آپ کو اپنے عالم ہونے میں یقین نہیں ہے. تو یہاں پہ غالباً لکھ کر کے حفظ الایمان کی عبارت کوٹ کیا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ حفظ الایمان کی عبارت پڑھی ہی نہیں ہے، تبھی غالباً کہا انہوں نے. ابھی سنیے جی جی وہاں اعلیٰ حضرت میں جو لکھا ہے جی حسام الحرمین کے اندر کہ غالباً، تو وہاں پر یہ کہ مطلب 4 صفحے پڑھے تو غالباً لکھا ہے 4 صفحے یا 5 صفحے پڑھے تو غالباً کا مطلب تھوڑی ہے کہ اتنے ہی ہے، اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. نہیں سنیں حضرت تطہیر صاحب، انہوں نے آگے لکھا ہے 4 ورقہ، یعنی حفظ الایمان کی عبارت کی کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے پہلی بات 4 ورق بول کر کے جھوٹ بولا ہے. آپ کے نہیں اعلیٰ حضرت، میرے آپ کے نہیں اعلیٰ حضرت کیا بھائی میں صحیح العقیدہ سنی حنفی، تو مسلک والے آپ کے نہیں اعلیٰ حضرت کیا. ارے میں بول رہا ہوں، سنیں نا میں کون ہوں. ہاں سنائیے. میں صحیح العقیدہ سنی حنفی دیوبندی ہوں میں. دیوبندی ہو آپ؟ جی تبھی تو میں لگتا ہے. جی ہاں تو آپ ایسا کرو، آپ ایسے کہاں ہو تو ایسا کرو اسی کتاب کو لو اور وہیں مناظرہ طے کر لے رہے ہیں، کیا دقت کر گے؟ کرایہ ہمارا ہوگا. ہم تو یہی چاہتے ہیں حضرت، ہم تو یہی چاہتے ہیں آپ سامنے. کشمیر کے ہیں مناظرہ سے کرو، کرایہ ہمارا ہوگا، کتابیں ہمارے ہوں گے. تمہارا جو مناظر ہو سب سے بڑا دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولانا، اسے بلا لو، ہم اپنے کو ہمارے. تطہیر صاحب آپ ابھی 4-5 منٹ کے اندر ایک لائن عبارت سے جواب دے نہیں پا رہے ہیں، وہاں آپ کی کیا حالت بنے گی؟ سامنے آ جائے، سامنے آ جائے، کیا حالت بنے گی آپ کی؟ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ غالباً کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہو سکتا ہے اور بھی آگے ہے، تو عالم نے انکار تو نہیں کیا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. اچھا حضرت بتائیں، اگر اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان نہیں کی یا اعلیٰ حضرت نے غالباً کری تو اس میں تہمت کی والی بات تو ہے نہیں. جتنی عبارت پڑھی اسے پڑھ کر ان کے دل گھبرایا کہ یار کتنی غلطی لے کہ حضور کو اپنے جیسے بشر کہنا، پھر کیا پڑھیں گے اس کتاب کو؟ اچھا حضور کو اپنی طرح بشر کہنا کا کفر ہے حضرت؟ نہیں ہے. حضور کو اپنی طرح، حضرت سنیں حضرت انا بشرکم مثلکم الاعلیٰ، میں تم سے بہتر والا بشر ہوں. اچھا میں کیا بول رہا ہوں حضرت، آپ نے ایک بات کہی، جواب نہیں لیں گے آپ؟ آج جواب نہیں لیں گے آپ؟ کیا جواب لوں آپ سے؟ تو وہی جب ارے سنیں حضرت، ارے آپ لوگ سنتے کیوں نہیں؟ بہتر بشر ہے نہیں، آپ لوگ سنتے کیوں نہیں؟ تم سے بہتر بشر ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، حضور تم سے بہتر بشر ہے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خیر البشر ہیں، خیر البشر ہے نہیں ہے تم سے. بالکل. اب یہ بتاؤ حفظ الایمان پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھی ہے نا. پڑھی کتنی پڑھ لی آپ نے؟ حفظ الایمان مکمل پڑھا میں نے. حفظ الایمان مکمل پڑھا، اس سے کیا لکھا شروع کی عبارتیں؟ کیا لکھا ہے حضرت؟ حفظ الایمان کی پڑھی ہے تو شروع کی عبارتیں کیا لکھی ہیں؟ پڑھ دوں میں آپ کو؟ آپ کے پاس وقت ہے نا؟ دیکھیں ایسا نہ کریں میرے دوست، میں آیا ہوا ہوں. ہاں پھر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ شروع میں کیا پوچھو نا. نہیں سنو میرا نمبر دے دیں حضرت. اور آج عشاء کی نماز کے بعد حضرت خالی ایک بات سن لیں حضرت، ایک بات سن لیں. آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمارے اپنی طرح بشر کہنا کفر ہے. آپ کی کتاب میں نے بھیجی ہے ان کے پرسنل فیصلہ بشریت، اس میں لکھا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کی ہم شکل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اپنی طرح بشر کہنا کفر ہے آپ کے نزدیک. آپ کے اعلیٰ حضرت نے انما انا بشر مثلکم ترجمہ کیا ہے ہماری طرح بشر، اپنی طرح بشر لکھا ہے، تو وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو کافر کی طرح بشر لکھا، جعل حق کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر ہیں. وہ کافر کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے احمد یار خان نہیں ہوئی، آپ کے اعلیٰ حضرت کیوں کافر نہیں ہوئے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں خیر البشر ہیں. ہمارا عقیدہ سنو تو صحیح. جو اعتراض آپ کریں گے وہی بات آپ کے گھر پہ لکھی ہوئی ہے. آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ حاکم الامت کو کیوں کافر نہیں کہتے؟ اپنے کیوں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تمام فتوی کفر تکفیری مشین ہماری طرف ہیں، بات کرے گا ہمارے ساتھ. تمہارے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے ہیں فہیم اکرم عارفی صاحب، آپ کسی کو بھی لے کر آئیں، ٹک نہیں سکتے ہو. زلزلہ ہمارے علماء زندہ ہیں، تمہیں اگر علم ہے تمہارے اندر جی تمہیں دیکھ لوں گا تمہارے اندر کسی صلاحیت ہے. فہیم اکرم صاحب آپ کے جو بھی ہو سب مردے ہیں، مردے، کسی کوئی زندہ نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے. آپ جس کو بھی لے کر آئیں پکڑ کر کے. دیکھیں اب یہ بھاگا آپ کا تطہیر صاحب، یہ بھی بھاگا، آپ بھی بھاگے، آپ کئی مرتبہ بھاگے.
اور جو آپ جو جس کو لے کر آئیں گے آپ اس کو جو ہے ذلیل کریں گے، ذلیل۔ آپ کتنی امید سے لے کر تطہیر صاحب کو لے کر آئے تھے، یا آپ کی امید میں پانی پھیر دیا اس نے؟ اسی لیے کسی کو لے کر نہ آئیں، بلکہ آپ اپنے مسئلے سے توبہ کر لیں، اسی آپ کے لیے عافیت ہے، دنیا آخرت میں بھلائی ہے آپ کے لیے۔ فہیم اکرم عارفی صاحب، ارے رہنے دو، بات تمیز سے کرو، کیا ہے تم جتنے بڑے ہو مجھے مت سکھاؤ۔ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ جس مسلک میں آپ ہیں، جس کو آپ مجدد مانتے ہیں، آپ بڑے اندھیرے میں ہیں، اسی حال میں آپ کی اگر موت ہو گئی، واللہ آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ ابھی تو ہے ہی ہے، شرط یہ توبہ کر لیں۔ اس لیے آپ کے سامنے ہم آئینہ رکھ رہے ہیں، آپ کا مسلک اور مذہب جو ہے حق نہیں ہے، آپ ریت کے ڈھیر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دلائل دیتے ہیں، جو بھی اعتراض ہمارے اوپر کریں گے آپ الحمدللہ ہم وہی بات آپ کے ہاں ثابت کریں گے، لیکن بات اتنی ہے، ہمارے کو آپ کافر کہیں گے، اپنے کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ کریں تو وہ ایمان آپ کا، ہم کریں تو وہ کفر۔ ایک ایسا انصاف ہے، دو ترازو جو ہے نہ رکھیں، ایک نظر سے دونوں نظر سے دیکھیں آپ سب کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی عافیت ہے۔ تمہیں جو کہتے ہیں تمہیں نمبر میں ملوا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہارے اندر صلاحیت ہے اور تو نظر بالکل، لیکن میرے سے ٹائم پوچھ لینا آپ، ایسا نہیں کہ میں مصروف ہوں اور میرا ٹائم نہیں ہو کچھ اور آپ بات کریں۔ حضرت باہر ہے، وہ تھوڑا کام سے تو بتائیں گے تمہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ میری بات سنیں، اگر وہ باہر ہیں تو آپ کو پہلے پوچھ کے لانا چاہیے تھا، آپ کو رسوا کر گئے نا وہ۔ کوئی بات نہیں رسوا کریں گے، ابھی ہیں حضرت نے ٹائم۔ تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ میں تو یہ حوالہ دینا تھا، میں نے یہ حوالہ دیا آپ کو۔ جو کہہ رہا ہوں وہ سنو، تم حوالہ دو گے، تم کیا دو گے؟ مرے ہوئے تمہارے، ارے مردہ تم ہو، میں ثابت کر رہا ہوں۔ دیکھو میں نے حوالہ دیا فیصل بصیرت میں، نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح لکھا ہے۔ یہ میں نے حوالہ بھیجا ہے، کنز الایمان ہے، یہ 24 پارہ ہے، صفحہ نمبر 690 ہے، حامیم سجدہ صورت ہے، اس میں آپ کے عدالت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، تم ہی جیسا ہوں۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا تم ہی جیسا، یعنی ہماری طرح بشر طرح کہا گیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، جعل حق کے اندر آپ کے احمد یار خان نئی میں نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر کا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں یہ لکھا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ جو بھی اعتراض کریں گے نا، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اور گھستے جتنے دیر تک گفتگو کریں گے اسی آپ کے اعتراض میں اتنی نیچے تک طبقے تک 7 طبق جو ہے میں آپ کو روشن کروں گا۔ دیکھیں یہ لکھا ہے، مضمون فہرست ہے قطر الایمان کا، اس میں لکھا انبیاء کرام کو بشر کہنا طریقہ کفار ہے۔ آپ تو بشر ہی مانتے نہیں، اور جہاں بشر مانا گیا ہے کافر کی طرح مانا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کا دھرم، یہ آپ کا عقیدہ، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ عشق رسول ہے، ہیں؟ اسی لیے جنت کے اسی راستے سے، اسی طریقے سے، اسی عقیدے سے جنت پر قبضہ کریں گے آپ لوگ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں اللہ نے دنیا ہی میں تب کر دیا، تم آخرت میں کیا جب دو گے یہ بتاؤ مجھے۔ جواب تمہیں دینا ہے، جواب تمہیں دینا ہے، ہم نے دلیل پیش کر دیا، ہم نے حجت قائم کر دیا ہے۔ اگر ہم کو جواب دینا ہے، جواب ابھی لے لو نا، اعتراض کرو جواب ابھی لو۔ تم ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہو اپنے دھرم کی کتاب عقیدہ باطل کفر عقیدے کا، حشر میں تم کیا جواب دو گے؟ ہم جواب دیں گے الحمدللہ، لیکن تم سوال تو ابھی کرو نا، سوال کرو۔ میری بات سنیے، بات سنیے، تمہاری سن رہا ہوں میں، تم کہاں میری سن جواب دے کر رہا ہوں، میں سب کر رہا ہوں، ابھی رکیے۔ اب تم مجھے یہ بتائیے، تم کس نیت سے میرے ساتھ بات کر رہی ہے یہ بتائیے۔ پھر بھاگو گے، پھر بولو گے، بھاگو گے۔ پھر میں نے، ہاں سنو، میں نے اس نیت سے فون کیا، پھر سن نہیں رہا ہے، پھر سن نہیں رہا ہے، سوال کرا جواب نہیں لے رہا ہے، ابھی جواب دے نہیں پا رہا۔ جواب میں نے اس نیت سے فون کیا ہے کہ تم ہمارے اکابر پر، ہمارے مسلک والے پر تبرہ کرتے ہو، غلطیاں نکالتے ہو تم لوگ، تو میں اس تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی بات لکھی یا غلط بات لکھی؟ اس نے کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں ایسا علم غیب تو جیسا اللہ کے نبی وسلم مانا جاتا ہے۔ پھر سن نہیں رہے ہو، سوال کر رہے سنتے نہیں ہو، تو سوال کیوں کرتے ہو پھر اگر سننا نہیں ہے تو؟ تم کیا پوچھو گے؟ تم حق پوچھو گے؟ ارے تم پوچھ رہے ہو نا، تم پوچھ رہے ہو، ہم پوچھیں گے تو مر جاؤ گے تم، ہم جب پوچھیں گے مر جا رہے ہو تم، تمہارے پوچھنے کا قابل نہیں ہے تو تم پوچھو نا، تم پوچھو نا، ہم جواب دیتے۔ پوچھو، تمہارا جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا سردار ہے نا، سردار کون؟ جو تمہارا دیوبندیوں کا سب سے بڑا نام تو بتاؤ، اس سے بات کرو۔ ارے ابھی میں مناظر ہوں، مجھ سے بات کرو نا تم، بات کرو،
तुम्हें आता क्या है? देखो तुम भागे हो, देखो اس کی دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے، تم بھاگے ہو، تم جس کو مناظر بنا کر لائے، تمہارا مفتی فہیم رضا وہ بھی بھاگا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ تمہارے بڑے بڑے ٹک نہیں پاتے ہیں، تم بڑے سے کیا ہمارے بڑے سے کیا بات کرو گے ہیں؟ اس لیے ہم سے پہلے بات کرو، اور جو تم نے اعتراض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہونے پر، اس پر تمہارے گھر سے میں نے 3-4 دلائل دیے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمہارا اعلیٰ حضرت نے جو ہے بشر کہا ہے، کہ تمہیں کیا لکھا ہے، میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں۔ تم جیسا کس کی طرح بشر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر کس طرح ہیں؟ وہ کس طرح ہیں؟ تو یہاں جعل حق میں لکھ دیا کافر کی طرح بشر، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پہلی بات تم نے اللہ علیہ وسلم کو کا انکار ہی کر دیا کہ وہ بشر ہیں، کہ ان کو بشر کہنا کافر کا طریقہ ہے۔ اب جب بشر مانتے ہو تو کافر کی طرح مانتے ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تم اس کو اسلام کہتے ہو، اس کو ایمان کہتے ہو ہیں، اس کو اس کے رسول کہتے ہو، اور اسی پہ تم گھمنڈ میں ہو، تکبر میں ہو کہ تم کو جنت مل جائے گی۔ کفر کے راستے سے جنت نہیں ملتی، جہنم جا سکتے ہو، ہاں جہنم ملتا ہے، جنت نہیں ملتی۔ ایمان کے راستے سے، توحید کے راستے سے، اسلامی عقیدے کے راستے سے جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ راستہ اختیار کرو۔ خود کفر کا راستہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جہنم تک پہنچ چکے ہو، اور بول رہے ہم جنتی ہیں، تم جہنم کو جنت سمجھتے ہو؟ یہ بھی تو کفر ہے۔ بات کرتا ہے، پھر بھاگا فون کاٹ کے۔ تو ایسا بول رہے بات بول رہے ہیں آپ کہاں سے؟ بولا آپ نے فون لگایا ہے؟ آپ لوگ کیوں بچوں کو پریشان کرتے ہو کال کر کے کہ مناظرہ کرو مناظرہ کرو؟ کس نے بولا مناظرہ کرنے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تحقیق مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کیا بولا۔ آپ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کسی کی سنی بات؟ قرآن پاک میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا؟ بغیر تحقیق الزام لگا دینا۔ میں نے کب کہا؟ وہ لوگ خود بول رہے ہیں مناظرہ کرو آمنے سامنے، میں نے مناظرہ کا نام ہی نہیں لیا بھائی۔ بات سنو بھائی، جی بولیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کال کی۔ آپ کا نام کیا بتایا نا؟ آپ کا نام بتائیں۔ میرے نام کو چھوڑو، پہلے مجھے بتاؤ نام کیوں نہیں بتا؟ نام بتائیں نا۔ پہلے میری بات سنو، آپ نے مجھے کال کی، ہاں بولیں۔ آپ نے کال کس کے نمبر کہنے پہ کی اور آپ کو نمبر کس نے اس نے ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کی ہے، غلط بیانی کی ہے۔ اس کو میں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ سنو میری بات سنو، ہاں ایموشنل مت آئیے، غصے مت آئیے، آپ نے اکابر کو اپنے سنبھال کے رکھو۔ جی بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر کس نے دیا اور آپ نے کس بنا پر فون کیا؟ ہاں اب جواب سنتے ہیں آپ لوگ، اب سوال کر رہے ہیں، ابھی جواب سنتے ہیں آپ لوگ، جواب سنتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ۔ ارے کیوں نہیں سنتے؟ میں نے سوال کی، میں نے کہا ہاں تو سنیں، جب آپ نے پوچھا ہے سنیں، کس نے دیا اور ہاں کس بنا پر سنیں آپ بات کر رہے ہو؟ سنیں، دونوں کا جواب دوں نا میں؟ ہاں جی دونوں کا دونوں آپ بالکل نہیں بولیں گے نا بیچ میں، کیونکہ وہ بھی بولا، بھائی بولو۔ فہیم اختر عارفی وہ بھی بولا، تطہیر بھی آیا، وہ بھی سوال کے نے جواب نہیں لیا۔ آپ بھی تو ایسا نہیں کریں گے نا؟ لیکن کہہ رہا ہوں ہاں سنیں، ارے جواب دے رہا ہوں، سنیں، دونوں نے نام بتایا لیکن آپ نام نہیں بتا رہے ہیں، جی تو نام سے کیا، نام سے ذلت ہو جائے گی کیا آپ کی؟ بات کا نام بتائیں۔ میں اپنا نام گندا نہیں کروانا جب تک کسی ناپاک کی زبان سے آگے بولوں۔ اچھا تو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، دیوبندی اس کو پڑھتے ہیں، آپ کے حالات کا نام گندا ہو گیا؟ حضرت کا نام گندا نہیں ہوا، لیکن تمہاری زبانیں گندی ہیں۔ گندا نہیں، آپ کے المیزان میں لکھا ہوا ہے، امام احمد رضا نمبر کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام ایک گالی تھا، یعنی گالی گندا ہی ہوتا ہے، تو گندے ہی تھے وہ تو، کیونکہ وہ کتاب میں لکھ گیا اپنا نام بقول آپ کے، جس کا نام ظاہر ہو جائے وہ گندا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا نام گندا ہو جاتا ہے بتانے سے، تطہیر رضا نے نام بتایا، یہ عارفی نے نام بتایا، یہ فہیم اکرم عارفی نے، دونوں کا نام گندا ہو گیا۔ میری بات سنو، تو بھائی آپ آئے ہیں اب اس کے دفاع کے لیے یا وہ دونوں کو گندا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ میری بات سنو، بات یہ ہے آپ کی سن کر بھائی، آپ کی سن کر جواب دے رہا ہوں میں، آپ میری کہاں سن رہے ہیں؟ تو پہلے احمد نہیں ہوتا ہے، احمد ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کیوں آپ نے آپ کو صبح کر لوگوں کو صبح کر؟ کیا ہوتا ہے؟ احمد کہاں سے ہوتا ہے؟ احمد ہوتا ہے۔ احمد کس نے بولا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو احمد، تو کیا ہوتا ہے؟ احمد ہوتا ہے۔ احمد بڑی ہا ہوتا ہے، دال میں قلقلہ ہے۔ ابے میں حمزہ پہ آپ کسرہ پڑھ رہے ہو، میں فتح کہہ رہا ہوں۔ احمد دال قلقلہ ہے اور ہا بڑی ہا ہے، احمد۔ بڑی ہا کو میں کہہ رہا ہوں مانتا ہوں میں، آگے میں جو ہاں مان لیا نا، تو خود غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے الملفوظ، اس کے ملفوظ میں، آپ کے اعلیٰ ملفوظ میں قرآن پاک کی کئی آیات کو غلط بیان کیا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، سنیں آپ کو، دیکھنا میں پیش کر رہا ہوں۔
ہاں آپ کی سن رہا ہوں, سن کے جواب دے رہا ہوں میں میری بات سنو, پتا کیا بولے. جتنا سوال کیا نا اتنا آگے جواب اچھلو مت. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو نمبر کس نے دیا اور آپ کیوں کسی کو کر رہے ہو. وہی تو میں بول رہا ہوں, جواب دونوں کا دوں گا. ارے بھائی وہی تو بول رہا ہوں, جواب دونوں کا دوں گا میں, لیکن آپ سنیں گے تو صحیح نا, بیچ میں بولیں گے نہیں نا. نہیں میں کیوں بولوں گا بھائی, جو میں نے کہا ہے کہ پہلے آپ کو نمبر کس نے دیا اور آپ کیوں فون کیا, آپ نے کس طرح فون کیا, آپ یہ بتاؤ پہلے, اس کے چلو آگے بات. ہاں بتا رہا ہوں, سنیں چلو بتا رہا ہوں. اطمینان سے آپ سنیں, اب بالکل بولنا نہیں. آپ نمبر جو ہے, نمبر آپ سے کسی کشمیری سے گفتگو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بولنا نہیں, اور کسی نے گروپ میں دیا ہے, یہ اس سے ان سے رابطہ ہوا ہے. دوسری بات, آپ نے پوچھا کیوں فون کیا تھا, پھر بول رہے ہیں بیچ میں, آپ نے پوچھا کیوں, دونوں کا سوال جواب لیں, دونوں کا جواب لیں, پھر بولنا بیچ میں, بولنا نہیں. اب یہ دوسری بات, میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا ان سے کہ حسام الحرمین میں صفحہ نمبر 26 پر آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے, غالباً 4 ورقہ اس میں, یعنی غالباً اور 4 ورقہ حفظ الایمان کی عبارت کا جو حوالہ پیش کرتے ہیں آپ لوگ اعتراض کے طور پر, وہ 16 صفحہ ہے. بتائیں 4 صفحہ کی کتاب اگر ہو, اس میں کتنا صفحہ ہوگا, 8 صفحہ ہوگا. 8 صفحہ کی کتاب کو 16 صفحہ, اتنے, یہ تو پہلا جھوٹ. دوسرا جھوٹ یہ ہے, غالباً کہا اس نے, غالباً, یعنی غالباً کا مطلب یہ ہے اس نے حفظ الایمان کی عبارت کو صحیح طریقہ پڑھا نہیں ہے اور فتوی کفر لگا دیا اور کفر کو قطعی کہہ دیا اور جو شکر کافر ہے. یہ دوسرا جھوٹ. تیسرا جھوٹ یہ ہے, اس نے لکھا تصریح کی ہے, مطلب آپ سنیں, آپ جواب نہیں لیں گے, آپ جواب نہیں لیں گے, آپ جواب نہیں لیں گے, پھر کیوں فون کرتے ہو, پھر فون کیوں کرتے ہو بھائی. میری بات سنو نا, میری بات سنو. میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے نا, میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو مطلب نمبر کس نے دیا اور آپ کیوں بحث کر رہے ہو, کیوں بحث کر رہے ہو یا کیوں بحث کر رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ کہاں غلطی کہاں سے لکھا, یہ پوچھا ہی نہیں میں نے آپ سے. ہاں آپ کو وہ لگا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیوں بحث کر رہے ہو, کس کے کہنے پہ کر رہے ہو. اچھا ہاں بتاؤں, ہاں بتاؤ. میں اس لیے بحث کرتا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں بالکل صاف اور اعلیٰ اعلان جھوٹ بولا ہے. اسی جھوٹ کو آپ ثابت کر دیں, آپ جو میں بولا ہوں ابھی. کہنے پہ کر رہے ہیں آپ, یہ بتاؤ مجھے. ہیں, آپ کہاں سے بول رہے ہو. میں گھر سے بول رہا ہوں. اچھا گھر سے بول رہے ہو, تو گھر, اچھا یہ آپ کے پاس تہذیب ہے. کہ آپ کا تہذیب یہ, آپ اپنا نام نہیں بتا رہے ہیں, یہ آپ کی تہذیب ہے. یہاں سے مطلق یہ نہیں بول رہے, گھر بول رہے ہو, بس جگہ سے بول رہے ہو, یہ ہوتا ہے. آپ نے نام نہیں بتایا, تو مجھے جگہ پوچھ رہے ہیں مجھے, یہ آپ کی تہذیب ہے, یہ تہذیب آپ کی ہے. یعنی کوئی اگر آپ سوال کریں کہاں رہتے ہو, اگر نہ بتانا, اگر تہذیب غیر تہذیب ہے, آپ کو نام پوچھا جا رہا ہے, آپ بولے نام بتانا, نام کو گندہ کرنا ہے. تطہیر رضا نے نام بتایا, یہ اس نے عارفی نے نام بتایا, دونوں کا نام گندہ ہو گیا. آپ کے اعلیٰ نے حسام اپنی کتاب میں نام لکھا تو گندہ ہو گیا. آپ کے لوگوں نے آپ کے اعلیٰ کا نام لکھا اپنی کتابوں میں, وہ نام گندہ ہو گیا. کیوں گندہ کر رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو آپ لوگ. ارے میں جواب دے رہا ہوں آپ کا, آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. مرد کی طرح بات کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ, مرد کی طرح. آپ تو بھاگ رہے ہو, نام نہیں بتا رہا ہے اپنا, یہ مردانگی ہے, یہ مردانگی ہے. میرا نام معظم رضا حنفی. یہ چپل خان کے بعد کیوں بتا رہے ہو, چپل بکواس, آپ تکفیری کر رہے ہو نا. بدتمیزی تم کر رہے ہو. ارے بھائی ہیں, تم بدتمیزی کرو, تہذیب ہے, اور تمہارا جواب میں تم بدتمیزی ہے. ہیں جیسا سکھایا گیا نا آپ کو ویسا ہی بول رہے ہو. کیا بول رہے ہو, آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ کے اس میں خرابی ہے. اس کا جواب دو. میں نے حسام الحرمین میں سوال کیا, جواب دو اس کا مجھے. اب نہیں, حسام الحرمین کو آپ کسی ہمارے جو اکابر ہیں ان سے بحث کیجیے. ایسے تم اکابر نہیں ہو, تم اکابر نہیں ہو, تم اکابر نہیں ہو, تو کیوں بچانا ہے اس کو, اکابر کو لے کر آؤ نا, کیوں بچانا ہے, تم خود پھنس رہے ہو, تم لاجواب ہو رہے ہو. اور ابھی آ کر کے آپ نے اعلیٰ تو گندہ ثابت کر دیا. تم نے خود کہا نام کو بتانا, نام کو گندہ کرنا ہے, تو ثابت تو کرو نا, ثابت تو کرو نا. کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے, تم تو بالکل شروع سے ناقص العقل ہو, تمہیں کیا پتہ کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے. تمہارا شاہ احمد نورانی باتھ روم میں زبان رگڑ رگڑ کر مرا ہے. تمہاری کتاب عظمتوں کے پاسبان دوسری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے. تمہارا قائد ملت
شاہ احمد نورانی اس کی کتاب، وہ خود تمہارا اب اس میں لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہ مرا ہے ناک رگڑ رگڑ باتھ روم میں. میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا. تم خبیث و جاہل و کذاب ہو. آج تک ہمارے اکابر بھائی الزام اور بہتان تراشی کذابیت بیان کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الزام لگاتے ہو. بھاگ گیا فون کاٹ کے مردود، دیکھو بھاگ گئے فون کاٹ کے، بھاگ گیا مولانا.